بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وصل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی شروع کی 2 آیتیں تلاوت کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ رب العزت کا واقعی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم جس کی امت میں ہیں ان کے حقوق کا بھی جاننا ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر ہم پر کیا حقوق ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، آپ کو رسول ماننا،
اگر کوئی آدمی اللہ کو معبود مانتا ہے اور کلمے کا دوسرا جزو نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ نہیں کہتا یا اس کی دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو نہ وہ آدمی کا ایمان معتبر ہے اور نہ وہ آدمی ایمان والا کہلانے کے لائق ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا یہ آپ کا حق ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مشرکین مکہ یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابزادے تھے، ایک حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ جن کو طاہر اور طیب بھی کہا گیا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بطن سے تھے، اور تیسرے صحابزادے حضرت ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، ان کے بطن سے تھے جن کا نام ابراہیم تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت رنجیدہ رہتی تھی، بہت غم میں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ نے ان کو رنجیدہ دیکھا، حزن و ملال کے اندر دیکھا، غم زدہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماریہ اتنی تعظیم اور تملیل کیوں ہے؟ ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا وہ تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صبر آ گیا۔ بعد میں جب ان سے وجہ پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اپنا بچہ بتاؤں کہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، آپ نے منع کیوں کیا؟ حضرت ماریہ فرماتی ہے کہ اگر میں اس وقت دیکھ لیتی تو پھر ایمان بالغیب رہتا ہی نہیں، گویا ایسا ہو جاتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد ہی نہیں۔ حضرت ماریہ فرماتی ہے کہ آنکھوں کا دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی ایمان بالغیب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے ساتھ اس دنیا میں تھے تو اس وقت آپ پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا بنانا چاہتا ہے، کوئی اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخلہ چاہتا ہے، تو جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے ہر امتی پر۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دل میں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک تھی، آج ہمارے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے خالی ہے، جس کی بنیاد پر
جس کو جو چاہا وہ کہہ دیا۔ ہم خود صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا تھی کہ جب سورہ حجرات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان ہوئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب شریعت آ گئی، شریعت کا حکم آ گیا، صحابہ کرام نے اپنی عقل کے گھوڑوں کو وہیں پر دبا دیا، اپنی منمانی نہیں کی کہ نہیں اللہ کے نبی نے تو ان حالات میں کہا تھا، اللہ کے نبی نے تو ایسا اس طریقے سے کہا تھا، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، کسی طرح کی کوئی چونچیرا نہیں کی، شریعت آ گئی، بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ ختم، اس پر مہر لگ گئی، اپنی طرف سے کوئی سبقت نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں کے اندر ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس طریقے سے تصدیق رسالت ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تقویٰ کی بلند پایہ نشانی ہے کہ اسی کو فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، کہ تقوی اختیار کرنے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہوگی تو وہ آدمی تقوی کے راستے کے اندر آگے بڑھتا جائے گا۔ اور آگے جب دوسرا ادب بیان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرو، کہ نبی کے سامنے زور سے بھی مت بولا کرو۔ وہ صحابہ تھے جن کے دل نبی کی محبت سے لبریز تھے، جن کے دلوں کے اندر نبی کی عظمت تھی، کہ جس کی بنیاد پر وہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اس طریقے سے اللہ کے نبی سے بات کرتے تھے جیسے کوئی راز کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی حسب ضرورت۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت اور اس کا حکم قیامت تک رہے گا۔ ہم کہیں گے کہ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، پھر یہ حکم کیسے باقی رہے گا کہ جیسے حیات طیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند کرنا منع تھا، اسی طریقے سے جب روز رسول کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر حاضری دیں گے اس وقت بھی بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پیش نہیں کریں۔ علماء نے یہ ادب لکھا ہے، لے سانس یہاں آہستہ، لے سانس یہاں آہستہ، یہ دربار ہے نبی کا، یہاں بہت سخت ہے، یہاں خطرہ بہت سخت ہے بے ادبی کا۔ جب صلاۃ و سلام کے اندر کہا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر اپنی آواز کو بلند نہ کی جائے، اسی طریقے سے جہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں تھے تو اس وقت اللہ کے نبی کے فرمان کو غور سے سننا واجب تھا،
تو اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی کی احادیث کو جو صحیح سند کے ساتھ ہو، جو صحیح ہو، ان حدیثوں کو بیان کیا جائے، اس وقت بھی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ نہ یہ کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں اور ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں، کوئی اپنے اور مشغلے کے اندر لگا ہوا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کو تقاضا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، قرآن کریم کی تفسیر کا، دین کی بات کا اعلان ہوا ہے، کوئی اسے کام نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی بھی مشغلہ نہیں ہے، تو اس وقت علماء نے لکھا ہے دین کی بات کا اعلان سننے کے بعد اس مجلس سے چلے جانا محرومی کا سبب ہے۔ اور آج ہم نے کیا سوچا ہے کہ یہ تو چند لوگوں کا کام ہے، ان کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، ہمارے لیے بیٹھنا کہاں ہے؟ تو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کا سننا ضروری تھا، اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی کے فرمان بیان کیے جا رہے ہوں اس وقت بھی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اس ادب کے ساتھ بیٹھتے گویا کہ کأن رؤوسنا الطیر، جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ یہ مجلس کا ادب ہے کہ کچھ فکروں کے ساتھ بیٹھا جائے، ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھا جائے، بغور سننے کی نیت کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ یہ کہ کوئی جوکس کی بات آ گئی تو ہمیں وہ تو یاد رہ گئی لیکن کوئی عمل کی اور کام کی بات یاد آ گئی تو کہ وہ تو انشاءاللہ کر لیں گے۔ کوئی جوکس ہوگا تو کہیں پہ بھی پکڑ کے بھی گئے کہ مولوی صاحب آج مزہ بھی گئی، اور کوئی عمل کی بات ہوئی تو انشاءاللہ کریں۔ حضرت برہ ابن عازب مجلس کے آداب بیان فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کرنے کے بھی ادب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دیتے تھے، جس وقت درس حدیث دیتے تھے، غسل فرماتے، طہارت حاصل کرتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر اس کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے انہی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے، سبق کے دوران کے اندر ایک بچھو ان کے کپڑے کے اندر چلا گیا اور ان کی پشت کے اوپر ڈنک لگا رہا ہے، اور اس قدر زور سے ڈنک لگا رہا تھا کہ اس کا اثر حضرت کے چہرے کے اوپر واضح ہو رہا تھا، لیکن حضرت نے یہ خلاف ادب سمجھا کہ یہاں حدیث کی مجلس ہے اور اس مجلس کے اندر اس کو چھوڑ کر کسی اور کام کے اندر مشغول ہوں۔ سنیے یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کہ جو مفتی اعظم ہیں، بر صغیر کے مفتی اعظم ہیں، وہ جامعہ امینیہ کے اندر دور حدیث کے طلباء کو پڑھاتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد مولوی عبدالحق کر کے اس نے ایک خواب دیکھا، اس نے یہ خواب دیکھا
کہ مسند پر یعنی جہاں پر شیخ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اس مسند پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت کے اوپر بحث فرما رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید تھی۔ اب جب دوسرا دن ہوا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لائے تو اس شاگرد رشید نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر پہلے تو معذرت کی اور اجازت چاہی کہ حضرت اجازت ہو تو میں اپنی رات کا خواب بیان کروں۔ حضرت نے فرمایا اجازت ہے، تو انہوں نے خواب بیان کیا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالحق قبلے کی رخ کھڑا ہو، اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اس بات کو بیان کر جو تو نے خواب میں واقعی دیکھا ہے۔ جب انہوں نے اس طریقے سے جیسے حضرت نے کیا اس طریقے سے انہوں نے کر کے بتایا، حضرت نے فرمایا کہ مولوی عبدالحق اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہارا ایمان کمزور ہے، خواب تو سچا ہے، لیکن جیسے یہ بات سنی حضرت نے اپنی وہ مسند کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور مسند کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ پھر کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اس مسند کے اوپر بیٹھ کر آپ نے کبھی درس نہیں دیا۔ حالانکہ یہ تو خواب کی بات ہے، خواب کے اندر کوئی حکم صادر نہیں ہوتا ہے، پوچھے علماء کرام کو، لیکن یہ ادب کا تقاضا تھا کہ میرا نبی جب کسی کے خواب میں آتا ہے تو میرا نبی ہی آتا ہے، بذات خود آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو اس واقعے سے ایک تو ادب پتہ چلا اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ طالب علم کیسے ہوں گے، کس طریقے سے اپنے آپ کو دلوں کو انہوں نے پاک کیا ہوگا، کیسے وہ درود شریف کی کثرت کرنے والے ہوں گے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس کے باوجود بھی مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا بیان فرمائی؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ مولوی عبدالحق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سیاہ تھی کچھ بالوں کے علاوہ، اور آپ کو سفید نظر آئی ہے، یہ آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ آج میرے محبوب کی عظمت پر کوئی کتاب کو شائع کر رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی عظمت پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اپنی کتاب بھی شائع کر رہا ہے، ہر دھرمی میں آ چکا ہے، یہاں تک کہ اسلام کو چھوڑنے کے اوپر بھی آ چکا ہے۔ میرے دوستو، واقعی اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت آ جائے گی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی پر انگلی اٹھائے۔ اس نے تو اپنی دنیا آخرت کو خراب کر ہی دیا، لیکن اس کو چگانے کے بجائے، اس کو فارورڈ کرنے کے بجائے ایک بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہا؟ کیسے کیسے الفاظ کہے ہوں گے؟ کیا آج تک وہ الفاظ ہم تک پورے پہنچے؟ ہمارے پاس آیا الفاظ تو صرف جادوگر کا، ہمارے پاس آیا الفاظ تو صرف کاہن کا، لیکن وہ لوگ تو بڑی گندی گالیاں دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے ان باتوں میں اپنی تفصیلی روایتوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچی۔
وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ اچھی باتوں کو آگے پہنچایا ہے، بری باتوں کو وہیں پر دفن کیا ہے۔ اور ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، نہ اپنی زندگی کو بدلاؤ میں لانا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اپنے دلوں کو سرشار کرنا ہے، نہ اپنے دلوں کو اس سے لبریز رکھنا ہے، بلکہ صرف واٹس ایپ کے ذریعے کہ دیکھو یہ شیطان نے کیا لکھ دیا، یہ شیطان نے کیا کر دیا، اس کے اوپر ایسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا، میرا اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جب میرے اللہ نے یہ کہا ہے من آذانی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ میرے ولی سے کوئی دشمنی کرے، میرے ولی کو کوئی تکلیف پہنچائے، میں اللہ اس کے لیے آ جاتا ہوں، اس کے مقابلے پر آ جاتا ہوں۔ یہ تو اس کا محبوب ہے، یہ اس کا حبیب ہے۔ جب اس کو ستایا ہے، روز رسول میں پریشان کیا ہے، قبر اطہر کے اندر غمگین کیا ہے، تو کیا میرا اللہ چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا۔ لیکن او مسلمانوں، تم تو نبی کی محبت کے دعوے دار ہو، تم تو نبی کی عظمت کے قائل ہو، تم تو نبی کے رسالت پر ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے دل اس کی عظمت سے بالکل خالی ہو گئے؟ کیا آج ہم نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نبی کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اتنی بھی عظمت ہمارے پاس نہیں ہے کہ 10 منٹ کی تعلیم میں بیٹھ جائیں، اتنی بھی عظمت ہمارے پاس نہیں ہے کہ 15 منٹ کے بیان میں ہم شریک ہو جائیں۔ ارے کئی وہ لوگ ہیں جو صرف 2 رکعت پڑھنا جانتے ہیں، عادت ہی بنائی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جمعہ کا بیان سننا واجب ہے، بلکہ خطبہ کا سننا یہ تو واجب ہے، خطبہ کا سننا واجب ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جائے، ایک خطبہ ہو جائے، اس کے بعد ہم فرصت سے آ کے 2 رکعت پڑھ کے اچھے خاصے سفید کپڑے پہنتے ہوئے اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جمعہ کا حق ادا کر دیا۔ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کے اندر نبی کی محبت کی علامت ہے کہ نبی کی عظمت پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے وہ آگ بگولا بن جاتا ہے، وہ کچھ کرنے کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن کچھ کرنے سے پہلے اپنی 6 فٹ کی باڈی میں بدلاؤ لائے کہ میرا دل نبی کی عظمت کے اندر کتنا ہے، کہ میرے نبی کا بنیادی حق ہے، میرے نبی کا یہ بنیادی حق ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، کہ عزت اللہ کے لیے اور توقیر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اور یاد رکھیں، ان جیسے شیطانوں کے بولنے سے یا ان لوگوں کے کسی عمل سے، چاہے وہ کتاب کو شائع کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو یا کر دی ہو، چاہے حکومت اس کو اجازت دے یا نہ دے، وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، میرے محبوب کی شان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سوچنا ہمیں کہ نبی کی عظمت سے ہمارے دل کتنے لبریز ہیں۔ اس لیے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے کہ اللہ کے نبی کی عظمت کا دل میں ہونا۔ اب تیسرا حق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور چوتھا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ 2 حقوق باقی رہ گئے۔ پہلے 2 بیان ہوئے، ایک تو تصدیق رسالت، دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، تیسرا باقی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ جس کو مذکورہ حدیث جو میں نے خطبہ کے درمیان کے اندر پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا۔ علماء حدیث نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے۔ اب صرف ترجمہ کر کے وقت ہو چکا ہے، اپنی بات کو ختم کر دو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور مزید تشریح کریں گے۔ صرف روایت کا ترجمہ سن لیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے دریافت فرمایا من ابا، یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری مخالفت کی، وہی انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔